وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور معاہدہ حسنہ سے نوازیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں اور باقاعدہ اب تقریری سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے مہمان خصوصی جناب فیضان عالم عمری حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ ان کا موضوع ہے صبر کہاں اور کیسے۔ اس موضوع کے اوپر شیخ بیان کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی باتوں کو غور سے سنیں، بالکل شور ہنگامہ نہ کریں۔ اب تک جو آدمی نہیں آئے ہیں وہ جلد از جلد مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ جو خواتین کسی مجبوری کے تحت مسجد میں نہیں آ پائی ہیں وہ گھر ہی سے مواعظ حسنہ اور کتاب و سنت کی جو باتیں ہوں گی وہ گھر ہی میں بیٹھ کر کے سنیں۔ لہٰذا میں اب تاخیر نہ کرتے ہوئے مہمان خصوصی جناب فیضان عالم عمری حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں۔ شیخ کا موضوع صبر کہاں اور کیسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في موضع آخر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم تمام کو مسلمان بنا کر پیدا کیا اور صحیح منہج اور صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی. تمام تعریفیں اس ذات گرامی کے لیے جس نے ہم تمام کو رزق روٹی عطا فرمایا اور ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کی استطاعت عطا فرمائی. اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو من جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، ابھی مسنونہ خطبے کے بعد میں نے جو آیت آپ تمام کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی میں جتنی پریشانیاں ہوں، زندگی میں جتنی مشکلیں آئے، جتنی تاریک راہیں ہمارے سامنے آئے، ان تمام مشکلات، پریشانیاں اور تاریک راہوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے دو عبادتوں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کہ ان دو عبادتوں کو لازم پکڑو اور مجھ سے مدد طلب کرو تو یقیناً اللہ رب العالمین ضرور مدد کرے گا. فرمان الہی ہے واستعینوا بالصبر والصلاة. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بالصبر، عبادت صبر کا ذکر کیا، اس کے بعد عبادت نماز، عبادت صلاح کا ذکر کیا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے ہم تمام پر واضح کر دی کہ اگر یہ دو عبادتیں ہم کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہے، اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ گراں گزرے گی لوگوں پر. لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے، لوگوں پر یہ بات گراں گزرے گی. الا علی الخاشعین، مگر کہ جو اللہ رب العالمین کے خشوع خضوع اختیار کرنے والے بندے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے ہوں گے، ان کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ صبر کریں گے اور نماز پڑھیں گے اور زندگی کی تاریک راہیں اللہ رب العالمین منور کرے گا. زندگی کی جتنی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے حل کر دے گا. انہی دو عبادتوں کو اجاگر کرتے ہوئے، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے، اسی قرآن کی آیت کی تفسیر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمائی. کہا الصلاۃ نور، کہ نماز اللہ کا نور ہے، والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے. غور طلب بات یہ ہے اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور صبر کو روشنی سے تعبیر کی ہے. روشنی سے تعبیر کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور صبر کو. کہا کہ جو لوگ ان دو عبادتوں کو لازم پکڑیں گے تو ان کی دنیا میں جو تاریک راہیں ہوں گی، جو پریشانیاں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان دو عبادتوں کے نور اور روشنی کی وجہ سے ان تاریک راہوں کو منور کر دے گا، ان تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ حل کر دے گا. اور غور کیا جائے، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ کل
100 سے بھی زائد مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صبر کا ذکر کیا ہے. 100 سے بھی زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کا ذکر کیا ہے. بلا تحدید کہا جائے تو اہل علم کہتے ہیں کہ ٹھیک 103 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی جو زندگی ہوتی ہے، جو مومنانہ صفات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے کہ ایک مومن اپنی زندگی کس طرح گزارے گا، ایک مومن دین کی راہوں پر کس طرح چلے گا، ایک مومن بندہ اللہ کا احسان گزار بندہ کیسے بن سکتا ہے. تو سب سے نمایاں خاصیت، سب سے بڑی صفت اس مومن بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وہ مومن بندہ صبر کرنے والا ہوگا، صابر ہوگا. فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اور اللہ کے صبر کرنے والے بندے جو صبر کریں گے، فخر و فاقہ کی زندگی ہے اس میں صبر کر رہے ہیں، زندگی میں پریشانیاں ہیں اس میں صبر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جنگ کا ماحول آ چکا ہے اس پر بھی جو صبر کرتے ہیں اولئک الذین صدقوا. یہی اللہ رب العالمین کے سچے بندے ہیں. اصل سچے بندے اللہ رب العالمین کے یہی صبر کرنے والے بندے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اور اصل معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے بندے بھی وہی ہیں جو صبر کرتے ہیں، جو ہمیشہ صبر کا دامن پکڑے رہتے ہیں، جو کبھی صبر کو نہ چھوڑتے ہیں. تو اولئک هم المتقون. یہی لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. قرآن مجید میں ایک مومن کی پوری زندگی کو تعبیر کیا گیا ہے کہ مومن کی پوری زندگی صبر ہے، صبر ہی پوری زندگی، اور اگر زندگی کا دوسرا نام لیا جائے تو صبر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن کی پوری زندگی کو صرف ایک لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ مومن کی پوری زندگی صبر سے مشتق ہے، صبر سے گھری ہوئی ہے. صبر ہی مومن کی پوری زندگی ہے. یاد رہے جب جنتی جنت الفردوس میں داخل ہوں گے اور جنت کے جو داروغے فرشتے ہوں گے جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، وہ استقبال کریں گے جنتیوں کا، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم. تم پر آج کے دن سلامتی ہو، جو تم نے صبر دنیا میں کیا تھا اور آج اس کا بدلہ دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں لے لیا ہے. اور خود اللہ رب العالمین جب کافر قیامت کے دن سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین خود فرمائے گا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. کہ اے کافر بندو، اے مشرکین کی جماعت، تم ان موحدوں کو، میرے مومن بندوں کو دنیا میں بڑا ستایا کرتے تھے، بڑے زخم دیا کرتے تھے، بڑی مار پیٹ کیا کرتے تھے، نہ جانے کیا کیا کہہ جاتے تھے، نہ جانے کس قدر تلخ الفاظ اپنے منہ سے نکالتے تھے. لیکن یاد رکھو انی جزیتہم اليوم، آج کے دن ان کا بدلہ یہ ہے کہ بما صبروا، کہ جو انہوں نے صبر کیا دنیا میں، دین کو نہ چھوڑا، توحید کے راہ کو نہ چھوڑا، راستوں میں تکلیف دی گئی، کئی مرتبہ انبیاء کو مارا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام کو یاد ہوگا طائف میں جب جاتے ہیں توحید کے پیغام کو لے کر کس طرح پتھر مار کے بھگایا جاتا ہے. یہی اللہ رب العالمین کہے گا کافروں کو انی جزیتہم اليوم بما صبروا. دنیا میں انہوں نے صبر کیا، توحید کے دامن کو نہ چھوڑا، ہمیشہ دین کے راہ میں چلتے رہے، تو دیکھو انہم هم الفائزون، کہ کامیابی آج انہی کا مقدر ہے، کامیابی آج انہی کا مقدر ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اور تم دیکھو خود کو کہ تم کہاں جا رہے ہو. کافر تو کافر جہنم میں جائے گا ہی، مشرک تو اس سے بھی نیچے درجے میں جائے گا.
منافق تو اس سے بھی نیچے درجے میں جائے گا جو دکھاتا کچھ تھا، باہر سے دکھاتا تھا کہ بڑے مومن ہیں ہم، بڑے توحید کے راہ پہ چلنے والے ہیں، بڑے انبیاء کے ساتھ اور بڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ہم صبر کرنے والے ہیں. لیکن جب پیٹھ پھیرتے تھے اور اپنے قوم والوں کے پاس جاتے تھے تو اصلیت باہر آ جاتی تھی، دل کی بات زباں پہ آ جاتی تھی، مذاق اڑاتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ جہنم میں سب سے نچلا درجہ رکھا ہے، درک الاسفل من النار، کہ جہنم میں سب سے نچلا درجہ، سب سے نیچے اگر کوئی ہوں گے تو منافقین ہوں گے. تو یہ ہے صبر کرنے والوں کا بدلہ، کہ قیامت کے دن بھی جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جب کافروں سے مخاطب ہوگا اپنے مومن بندوں کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہے گا کہ انہوں نے صبر کیا، وہ صبر والے بندے تھے، دین کے دامن کو نہ چھوڑا، توحید کی راہ کو نہ چھوڑا، اور آج دیکھو کامیابی انہی کا مقدر ہے. اور قیامت کے دن کی کامیابی آپ سب جان رہے ہیں کہ قیامت کے دن کی کامیابی یعنی جنت میں داخل ہونا، یعنی جہنم سے نجات پانا. لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ آخر پوری زندگی کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی صبر ہے، یہ کیسے؟ پوری زندگی کو ہم صبر سے کس طرح سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. کیونکہ ہمارے اور آپ کے نزدیک صبر کا جو کانسیپٹ ہے، جو ذہن میں ہم اپنے صبر گھسائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے نزدیک بڑا تنگ ہے. یہ موضوع صبر کا ہمارے اور آپ کے ذہن میں بڑا تنگ ہے، یہ کانسیپٹ بہت چھوٹا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمارے گھر میں ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، کوئی ہمارے گھر والا انتقال کر جائے، کوئی محبوب اللہ کے راہ کو نکل جائے، اللہ سے حقیقی مالک سے جا ملے، اور ہمارے سامنے اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، ہمارے سامنے اس کی ڈیڈ باڈی اور لاش رکھی ہوئی ہے، اور ہم بنا روئے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہی صرف صبر ہے، صرف یہی صبر ہے کہ کوئی مر جائے اور ہم نہ روئیں، کچھ نہ بولیں اس وقت، وہی صبر ہے. یاد رہے یہ صبر کا بہت چھوٹا حصہ ہے، بہت چھوٹا کانسیپٹ ہے یہ صبر کا. اہل علم بیان کرتے ہیں کہ صبر کو علمی اصطلاح میں 3 اقسام میں بانٹا گیا ہے. اگر دیکھیں کہ صبر کیا ہے اور کہاں کہاں ضروری ہے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ صبر کو علمی اصطلاح میں 3 اقسام میں بانٹا گیا. پہلا ہے الصبر علی طاعت اللہ، دوسرا الصبر عن معصیت اللہ، اور تیسرا بیان کرتے ہیں اہل علم الصبر علی اقدار اللہ المعلمہ. پہلی قسم کے بارے میں تشریح کرتے ہیں الصبر علی طاعت اللہ، کہ اللہ کی اطاعت جب ہم کریں، جب ہم چاہیں کہ اللہ کے راہ میں ہم نکلیں اور نیکی کریں، احسان شمار بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو، متقیوں میں ہمارا بھی شمار ہو، نیکی ہم بھی کریں، تو یاد رہے کہ نیکی کرنے میں بھی صبر کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. بغیر صبر کے ہم نیکی نہیں کر سکتے. کس طرح سے؟ ہم میں اور آپ میں کئی سارے لوگ ہوں گے جو پیشہ ور ہوں گے، اور ہم میں اور آپ میں کئی سارے لوگ ہوں گے جو اپنے اپنے بزنس اور اپنے اپنے دکان چلاتے ہیں. وقت کچھ ایسا ہے کہ دکان میں بہت زیادہ گراہکوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، سامان لینے کے لیے گراہک کھڑے ہیں، پیسہ کمانے کا بہت بہترین موقع ہے. لیکن اتنے ہی میں اذان کی آواز آتی ہے، مؤذن ندا لگاتا ہے، حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. مؤذن ہمیں بلاتا ہے. جس شخص کے اندر صبر ہوگا کہ ذرا دیر ہم پیسے نہ کمائیں اور اللہ رب العالمین کی راہ پہ نکلیں، وہی شخص اس ندا پر لبیک کہے گا اور مسجد میں نماز پڑھنے جائے گا.
تو اس سے معلوم چلا کہ نیکی کرنے کے لیے بھی دل میں صبر ہونا بہت ضروری ہے. اگر دل میں صبر نہیں ہوگا تو ہمارے اور آپ سے صبر نیکی بھی نہیں ہوگا. دوسری مثال اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ فجر کا وقت ہے، بہترین نیند آ رہی ہے، نرم بستر میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اتنے ہی میں مؤذن آواز لگاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. نیند چھوڑ دو، اٹھ جاؤ. کیوں؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. تمہارے اس وقت سونے سے بہتر ہے کہ آؤ فجر کی نماز پڑھو. جس شخص کے اندر صبر ہوگا کہ اپنے نیند کو ہم چھوڑیں، اپنے نیند کو ہم پیچھے رکھیں، وہی شخص فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنا سکتا ہے، نیند کی حالت میں نماز میں کھڑے ہو سکتا ہے. وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو. پھر دوسری قسم کے بارے میں اہل علم تشریح کرتے ہیں الصبر عن معصیت اللہ، کہ اگر گناہوں سے بچنا ہے، واقعی معنوں میں ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خود کو گناہوں کے راستے سے ہم دور رکھیں، بار بار دل میں نفس لوامہ ملامت کرتی ہے، دبانا چاہتی ہے نفس امارہ کو، مطمئنہ کو ابھارنے کے لیے، تو یاد رہے اس نفس امارہ کو کچلنے کے لیے، خواہشات نفس کو کچلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں صبر ہو. انسانی فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے کہ انسان کا نفس اور انسان کی فطرت اسے اللہ کی معصیت کی طرف جلدی کھینچ کر لے جاتی ہے. نفس امارہ بڑی جلدی پھوٹ اٹھتی ہے دل میں، اور انسان معصیت کی طرف بڑا جلدی بھاگ اٹھتا ہے. تو اہل علم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی معصیت سے اگر بچنا ہو تو ضروری ہے کہ ہمارے دل میں صبر ہو، ضروری ہے کہ ہم صبر کریں. اس کے بعد تیسری قسم الصبر علی اقدار اللہ المعلمہ، تقدیر کے وہ المناک فیصلے جو اللہ رب العالمین نے ہم تمام کے لیے لکھ رکھے ہیں. اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھا ہے کہ ہم اتنا ہی کمائیں گے. اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھا ہے کہ ہم یہ بیماری ہمیں ہوگی. اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھا ہے کہ فقر و فاقہ کی زندگی تم جیو گے. تو اس پر صبر کرنا ضروری ہے. تقدیر کے وہ المناک فیصلے جو اللہ رب العالمین نے لے لیا ہے ہمارے تعلق سے، اس پر صبر کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس پر صبر نہیں کریں گے تو ہمارا شمار متقیوں میں نہیں ہوگا، ہمارا شمار مومن بندوں میں نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ تقدیر کے المناک فیصلوں پر ہم صبر کریں. ظلم ہو رہا ہے ہم پر، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لکھ رکھا ہے، تو اس پر صبر کرنا ضروری ہے. اگر صبر نہیں کریں گے تو نہ دنیا کے رہیں گے اور نہ ہی آخرت میں کوئی جگہ ملے گی. تو ان تین قسموں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو معلوم یہ چلتا ہے کہ پوری زندگی مومن کی صبر سے گھری ہوئی ہے. مومن کی پوری زندگی صبر ہے. مومن اگر صبر نہ کرے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا. دنیا میں بھی اس کو اس کا میٹھا پھل نہیں ملے گا، اور آخرت میں اجر عظیم سے محروم ہو جائے گا. اسی لیے صبر کرنا بہت ضروری ہے مومن کے لیے. زندگی کے ہر موڑ پر جہاں جہاں تکلیف ہمیں لاحق ہوتی ہے اس پر صبر کرنا ہمیں بہت ضروری ہے. یاد رہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نبی بنا رہا تھا، پہلی وحی نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دی جاتی ہے، اللہ کے نبی بنا دیے جاتے ہیں. تو صاف صاف اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ اب جو راہ آپ چلنے والے ہیں، جس راہ پہ میں نے آپ کو لا کر کھڑا کیا ہے، یاد رہے یہاں قدم قدم پر صبر کا امتحان دینا ہوگا. اللہ کے نبی، یہ راستہ جو آپ چلنے والے ہیں، یاد رہے
یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے. اس راستے میں جگہ جگہ پر کانٹے ہوں گے، کانٹے بچھے ہوں گے، آپ کو پیر پر چبھیں گے بھی، لیکن یاد رہے آپ کو اس پر صبر کرنا پڑے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ مکی زندگی کس قدر تھی، کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھر کھائے تھے، کس طرح مشرکین اللہ کے نبی کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے تھے. کبھی اونٹ کی گندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر لا پھینکا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے. کبھی رسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو مروڑ دیا گیا. بی بی فاطمہ آتی تھیں رضی اللہ تعالی عنہا اور روتی تھیں. اللہ کے نبی یہی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ صبر کرو، صبر کرو. صبر کرنا اس موقع پر بہت ضروری ہے. آگے امن کے ایام آنے والے ہیں، بڑے جلد امن کے ایام آئیں گے. تو جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے طویل مدت کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مزمل اور سورہ مدثر نازل ہوتی ہے. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ آغاز میں ہی فرما دیتا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اے اللہ کے نبی، جب آپ دعوتی کام کے لیے باہر نکلیں گے اور مشرکین کو دعوت دیں گے تو یاد رہے کہ بڑی تلخ بھری باتیں وہ کہیں گے. مشرکین تانے دیں گے، آپ کو گالیاں دیں گے، تو ان کے ان باتوں پر آپ صبر کیجیے گا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو وہ کہیں گے ان پر صبر کیجیے گا. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور بہترین طریقے سے ان کو ان کے راہ پر چھوڑ دیجیے گا. کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں صرف اور صرف دعوت تھی، ہدایت اللہ کے ہی ہاتھ میں تھی. بلاغ المبین، واضح طور پر پہنچا دینا، یہی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. اور اس کام میں، دعوتی کام میں، بہت ساری تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں. سورہ مدثر میں بھی اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے گا، صبر کیجیے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت نگار کتنی بہترین سیرت نگاری کرتے ہیں اور نقشہ کھینچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین صبر کیا، اپنی ذات پر کتنے بہترین طریقے سے صبر کیا، اور اپنے صحابہ کو بھی اسی صبر کی تلقین کی. اور صبر بھی کیسا کیا، صبر کرنے کا بھی حکم کیسا تھا. اللہ نے کہہ دیا تھا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اے محمد، سن لیجئے کہ صبر اسی طرح کرنا ہے جس طرح سے آپ کے آنے سے پہلے پیغمبروں نے صبر کیا تھا. اولو العزم پیغمبروں نے جس طرح صبر کیا تھا آپ کے آنے سے پہلے، اسی طرح سے آپ کو بھی صبر کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین طریقے سے صبر کیا، اپنے صحابہ کو بھی صبر کی تلقین کی. کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے سے ایک نہ ایک مرتبہ تو ضرور گزرا ہوگا. مکی دور تھی، ہر دن مکی زندگی میں جو نیا سورج طلوع ہوتا تو نئی پریشانیوں کو لے کر طلوع ہوتا. مشرکین کے ظلم بڑھتے ہی جا رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں آرام فرما رہے تھے. اتنے میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. خباب بن ارت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ الا تستنصرون لنا، کیا آپ ہمارے لیے مدد نہیں طلب کریں گے؟ کب اللہ مدد کرے گا؟ اللہ کی مدد کب شامل حال ہوگی؟ یہ مشرکین کے ظلم کب رکیں گے؟ اللہ کے نبی خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جملے کو سن کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے خباب، ابھی تو
کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اے خباب، بڑی جلدی تمہارا صبر جواب دے گیا، بڑی جلدی تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ اے خباب، ایک دور تو ایسا تھا کہ اس سے پہلے پیغمبر آ چکے ہیں، ان پر ایمان لانے والوں پر ایسی عذاب اور ایسی اذیتیں گزر چکی ہے جو ابھی تم پر نہیں آئی ہے۔ یاد رکھو اے خباب، اس سے پہلے ایمان والوں کو آری سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، جس طرح سے ہم پیڑ کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ یاد رکھو اے خباب کہ لوہے کے کنگھی سے ان مسلمانوں کے گوشت کو، ان کے اجسام، ان کے جسم سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ ابھی تو وہ دور تم پر نہیں آیا ہے خباب، بڑا جلدی تمہارا صبر جواب دے گیا۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے خباب صبر کرو، صبر کرو، ایک دور ایسا آنے والا ہے، ایک پرامنی کا دور ایسا آنے والا ہے، ایک ایام ایسے دوڑ پڑیں گے کہ ایک عورت صنع سے حضرموت تک سفر کرے گی، صنع سے حضرموت تک ایک عورت اکیلی سفر کرے گی، اور یاد رہے کہ اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہوگا، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور سے ڈر نہ ہوگا۔ اے خباب صبر تو کرو، صبر تو کرو، دیکھو اس کے بعد کس طرح سے وہ دور اور وہ ایام آئیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے جب مدینے کو ہجرت اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب رسول کے ساتھ کیا تو ایام دھیرے 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 سدھرنے لگے، یہاں تک کہ فتح مکہ کا دن آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح بھی کر لیا، اور اس کے بعد پرامنی کے دور دوڑ پڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلیفہ بنتے ہیں۔ وہ دور بھی بڑا سہانا تھا جب صدیق اکبر خلافت کی کرسی میں بیٹھا کرتے تھے۔ وہ کیا ایام، کیا امن کے ایام تھے وہ۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کا دور جو گولڈن ایج آف اسلام مانا جاتا ہے، کتنے فتوحات اور کتنے جگہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور میں فتح کیا تھا۔ وہ گولڈن ایج آف اسلام بڑا سنہرا دور تھا۔ وہ کیا ایام کے دن تھے، کیا پرامنی تھا اس وقت کہ حضرت عمر بن خطاب فکر لگے رہتی تھی ان کو کہ یہاں میں خلیفہ ہوں اور بغداد میں کوئی جانور چل رہا ہے اور اسے ٹھوکر لگ جائے تو میں اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ اس طرح کا دور، وہ پرامنی کا دور اگر واپس لانا ہے ہمیں، ہم مسلمانوں کو، تو صبر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے لیے واجب ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا عبرتناک قصہ ہے۔ زندگی کی کئی مشکلوں کے مسائل یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں ہمیں معلوم چلتا ہے۔ کئی اسباق زندگی کے یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو بغیر غلطی کے جیل کے اندر پھینک دیا گیا تھا، کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی خطا کے سجن کے اندر قید کر دیا گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی خطا بس اتنی تھی کہ ان کی کوئی خطا ہی نہ تھی۔ آج کے دور میں بھی وہی ہو رہا ہے، جن کی کوئی خطا نہیں ہوتی انہی کی پوری پوری خطا ہوتی ہے۔ جو نردوش ہوتا ہے وہی سب سے بڑا دوشی ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے موقع ہمارے سامنے ہوں، ہمارے سامنے ایسی چیزیں آ جائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے کہ بغیر غلطی کے کس طرح یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ڈال دیے گئے تھے۔ ایک طویل مدت زندگی کے وہ سنہرے ایام یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر گزارے۔ مفسرین فرماتے ہیں 5، 7 یا 10 سال، اقوال میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال نوجوانی کے بڑے اہم ایام حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر گزار دیے۔ پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکلتے ہیں
تو کیا کچھ یوسف علیہ السلام کو نہیں ملتا. وہ یوسف جو کبھی جیل میں بند تھا، بعد میں جیل سے نکلنے کے بعد وہی یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین مصر کے تخت و تاج کا مالک بنا دیتا ہے. وہی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام مصر کا بادشاہ بن جاتا ہے. کیا سبب تھا؟ کس وجہ سے؟ آخر کیا وجہ بنی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر اللہ رب العالمین نے مصر کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا؟ یوسف علیہ السلام نے بڑی صبر کے ساتھ ان ایام کو گزارے تھے. بڑے صبر کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرتے تھے اور اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے. عام طور پر شکوے شکایت ان کے زبان پر جاری نہیں ہوتے تھے. پھر یوسف علیہ السلام جب نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام تو پہلی مرتبہ میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میرے ہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھ کو کنویں میں پھینک دیا تھا. بڑے کٹھن ایام اس وقت گزر رہے تھے، اور آج دیکھو یہی میرے بھائی میرے سامنے کھڑے ہیں اور مجھ سے مدد طلب کر رہے ہیں، مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. کہا یوسف علیہ السلام نے، جو ان دو صفت کو پکڑے رہے گا، لازم پکڑے گا، چمٹ جائے گا ان دو صفات سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو کبھی ضائع نہ کرے گا. ہمیشہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کو اس کا بہتر اجر دے گا. إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ. پہلی صفت جو اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرے. دوسری صفت جو صبر کرے. تقوی کے ساتھ ساتھ صبر کرنا بھی ضروری ہے. اسی طرح سے صبر کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرنا بھی ضروری ہے. یہ دو صفت لازم ملزوم ہے، تبھی اللہ رب العالمین ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے تقوی بھی اختیار کیا، صبر بھی کیا، تو دنیا میں بھی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا تخت و تاج کا مالک بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا، نبوت سے نوازا. اور آخرت میں ہم جانتے ہی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا. قیامت کے دن یوسف علیہ السلام کا مقام ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا مقام کہاں ہوگا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ صبر کیا جائے، زندگی کے ہر موقع پر صبر کیا جائے، ہر موڑ پر صبر کیا جائے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ زندگی کے کن مواقع پر صبر کرنا ضروری ہے، کہاں کہاں صبر کیا جائے تو ہمارے لیے بالکل بہتر ہوگا، بالکل ہم کامیاب ہوں گے. چند موقع جو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں کرنے کی تلقین کی، وہ چند موقع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس میں سے سب سے پہلا موقع جہاں صبر کرنا ضروری ہے، تب جب سب سے پہلا موقع جہاں صبر کرنا ضروری ہے کہ جب ہم خدمت کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہوں، ہم چاہتے ہوں کہ ہم خدمت کریں، ہم چاہتے ہوں کہ ہم بزرگوں کی، اپنے والدین کی، اپنے علماء کی، اپنے اساتذہ کی خدمت کریں، تو خدمت کے موقع پر بھی صبر کرنا ضروری ہے. کیونکہ لوگوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کتنی ہی خدمت ان کی کر دی جائے لیکن پھر بھی زبان پر شکوہ شکایت جاری رہتا ہے، ہمیشہ شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں.
اسی لیے خدمت کے موقع پر صبر کرنا ضروری ہے. بھلے اس خدمت کے موقع پر دنیا میں اس کا کوئی پھل ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم خدمت کر رہے ہیں، الٹا لوگ ہمیں ہی سنا رہے ہیں، تو یاد رہے کہ قیامت کے دن اس کا اجر اللہ رب العالمین ہمیں دے گا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال کی تقسیم کر رہے تھے. کہیں سے مال آیا ہوا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان مال بانٹ رہے تھے. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا محمد اعدل، اعدل یا محمد. کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے، مال تقسیم کرنے میں انصاف کیجیے. یہ سنتے ہی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، غصے سے لال ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اس شخص سے اگر اس روح زمین پہ میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں تو میرے سوا اور کون مجھ سے بہتر انصاف کرے گا؟ بتاؤ اے شخص، اگر میں انصاف نہ کروں تو مجھ سے بہتر انصاف کون کرے گا؟ پھر فوراً اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں. کس طرح سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا تھا. کیا کچھ ہر دن نئے چیزیں طلب کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے. بنی اسرائیل بہت ساری باتیں کرتے تھے، کیا کچھ کہہ جاتے تھے موسیٰ و ہارون کو. تو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، فرماتے رحیم اللہ موسیٰ فقد اوذی فی ھذا اکثر من ذلک. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، میرے بھائی موسیٰ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اس راہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی ستایا گیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ستائے گئے ہیں. قوم کی خدمت موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، پھر بھی ستائے جاتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ صبر کیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی اس سنت کو اپنایا اور صبر کیا. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو خدمت کے موقع پر صبر کرنا ضروری ہے. اگر ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز، خدمت کرنے سے پہلے ہمارے دل میں صبر ہونا ضروری ہے. اس کے بعد دوسرا بڑا موقع صبر کرنے کا وہ کون سا ہے؟ وہ موقع تب ہے جب ہم آپس میں رشتہ داری نبھائیں، آپس میں تعلقات ہم قائم کریں، تب صبر کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المؤمن الذی یخالط الناس واصبر وصبر علی اعدائهم خیر من مؤمن الذی لا یخالط الناس ولا صبر علی اعدائهم. کہ وہ مومن بندہ جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ملنے جلنے کے بعد جو تکلیفیں اسے پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، اس مومن بندے سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور ملنے کے بعد جو تکلیف پہنچتی ہے نہ اس پر صبر کرتا ہے. تو اس حدیث سے معلوم چلا کہ رشتہ داری قائم کرنا بھی ضروری ہے، تعلقات قائم کرنا، لوگوں سے میل جول بنا کر رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر صبر کرنا بھی ضروری ہے. کسی کی ازدواجی زندگی ہے، کسی کے تعلقات ماں باپ والدین کے ساتھ ہے، کسی کے تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ ہے. اپنی فیملی کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں. اگر صبر نہ کریں گے تو گھر میں، رشتہ داری میں، بین الزوجین، میاں بیوی کے درمیان درار پیدا ہوگا، ہمیشہ درار پیدا ہوگا. اسی لیے جب رشتہ داری نبھائیں، جب لوگوں سے میل جول کریں تو سب سے پہلے صبر کا جذبہ اپنے دل میں داخل کر کے رکھیں. اپنے دل میں صبر کے جذبے کو ہم ڈال کر لوگوں سے رشتہ داری کریں، لوگوں سے میل ملاو کریں، تو اللہ رب العالمین اس رشتہ داری کو، اس میل ملاو کو
کامیاب کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا موقع صبر کا وہ کب ہے؟ جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، جب ہمیں بیماری لاحق ہوتی ہے، تکلیفیں ہمارے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، تو اس بیماری کے موقع پر بھی صبر کرنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ انی امرأۃ النصرہ۔ کیا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں ایسی عورت ہوں کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں مجھے بے ہوشی لاحق ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک رہتی ہوں، اس کے بعد بے ہوش پڑ جاتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول کچھ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ میری یہ بیماری اللہ رب العالمین مجھ سے اٹھا لے۔ محدثین جب اس حدیث کی شرح کرتے ہیں تو بعض روایت سے معلوم چلتا ہے کہ اس عورت پر جن مسلط ہوتا تھا، جن اس عورت کے اوپر آ جاتا تھا، اسی لیے بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، اور بعض روایت اور بعض محدثین کے نزدیک اسے مرگی کی بیماری تھی، اسی لیے بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ تو جب اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے، تو اللہ کے رسول اس کے سامنے دو چوائس رکھتے ہیں، دو آپشن اللہ کے رسول اس عورت کے سامنے رکھتے ہیں، دو انگلیوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلی چیز میں یہ دعا تو نہیں کروں گا کہ تجھے اللہ رب العالمین شفا دے دے، لیکن اگر تو اپنے اس بیماری پر صبر کر لیتی ہے تو جنت کی بشارت میں دیتا ہوں، میری گارنٹی ہے کہ تو جنت میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا آپشن، دوسری انگلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاتے ہیں اس عورت کی طرف، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دعا بھی کر دوں گا اور تجھے اللہ رب العالمین شفا بھی دے دے گا، اب تیرے اوپر ہے کہ تو کیا چنتی ہے، اب تیرے اوپر ہے کہ تو کس راہ کو اختیار کرتی ہے۔ وہ عورت فوراً اللہ رب العالمین کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول اگر جنت کی بشارت آپ کی زبانی ہو تو میں اس بیماری پر صبر کر لوں گی، اگر جنت کی بشارت آپ اپنے زبانی مجھے دے رہے ہیں تو میں اس بیماری پر صبر کر لوں گی، یہاں تک کہ اس بیماری میں وفات پا جاؤں۔ تو یہ حدیث بہت عظیم ہے، بڑا عبرتناک ہے ہمارے لیے اس بات کے تعلق سے کہ جب بیماری ہو تو صبر کیا جائے۔ ہو سکتا ہے بیماری جان لیوا ہو سکتا ہے کہ بیماری چند دل چلے، ہو سکتا ہے کہ بیماری چند سال ہمارے ساتھ رہے۔ آج کل کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ذرا سا بیمار کیا ہو جاتے ہیں، فوراً ڈاکٹر کے پاس اور فوراً طبیبوں کے پاس لائن لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حرام نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا کہ اسباب اختیار کر لیا جائے، ادویہ میں دوا کرانے میں اسباب اختیار کیا جائے، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن افضل تو یہ ہے کہ اگر اس پر ہم صبر کر لیں تو کیا بہترین بشارت جنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو بیماری کے موقع پر صبر کرنا ضروری ہے اگر ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہوں تو، اور اگر نہیں داخل ہونا چاہتے تو دوڑتے رہیں گے کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس، بڑے بڑے اسپتال کے چکر کاٹتے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ شفا بھی دے دے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ شفا نہ بھی دے۔ ہر بے صبرے کو شفا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، تو بہتر کیا ہے کہ بے صبرہ بن کے یا تو شفا پائے یا شفا نہ بھی پائے، اس میں تو 50% کا چانس ہے، لیکن جو صبر کرے گا اس کے لیے تو کوئی چانس نہیں، 100% جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بیماری کے موقع پر صبر کر لیا جائے، افضل یہی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا موقع صبر کا، جب ہمارے اور آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، جب ہمارے اور آپ کے گھر میں
کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس موقع پر صبر کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ صبر کے اصل مفہوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کیا کہ ایک عورت عہد نبوی میں اپنے بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، وہاں سے گزرتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے فرماتے ہیں اتق اللہ واصبری، کہ عورت اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ عورت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی، نہیں جانتی تھی کہ یہی رسول اللہ ہے۔ فوراً کہہ دیتی ہے کہ کیا اولاد آپ کا مرا ہے، کیا تکلیف آپ کو لاحق ہوئی ہے، اپنی نصیحت اپنے پاس رکھیں۔ فوراً یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کی حالت میں یہ جملہ کہہ دیتی ہے۔ بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں، لوگ اس عورت سے کہتے ہیں تو جانتی ہے کہ وہ شخص کون تھا جس نے تجھ کو نصیحت کی؟ تو جانتی ہے وہ ذات گرامی کس کی ہے؟ عورت کہتی ہے میں نہیں جانتی۔ لوگ بتاتے ہیں یہی اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہے۔ عورت ڈر جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، پریشان ہوتی ہے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتی ہے، کہتی ہے مجھے معاف کر دیں، میں نے نہیں پہچانا کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحم دل تھے، فوراً عذر قبول کر لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اس عورت کو۔ پھر ایک قیمتی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کہتے ہیں، ایک قیمتی نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ عورت یاد رکھ کہ اصل صبر وہ ہے کہ جب تکلیف تازہ تازہ ہو، زخم ابھی ہی لگی ہو، چوٹ ابھی لگی ہو، زخم تازہ ہو، اس وقت صبر کرنا ہی اصل صبر ہے۔ فوراً کسی کا انتقال ہو جائے اس وقت صبر کرنا ہی اصل صبر ہے، کیونکہ وقت مرہم بن جاتا ہے۔ وقت جیسے جیسے گزرتا ہے ہم گزرے ہوئے لوگ کو بھولتے جاتے ہیں، اسی لیے وقت مرہم بن جاتا ہے، بعد میں ہم بھلا دیتے ہیں اپنے پرانے زخم کو، اپنی پرانی مار کو، تو وہ صبر نہیں کہلاتا۔ بعد میں یہ کہنا کہ میں نے تو صبر کر لیا تھا، اور سب نے دیکھا کہ جب انتقال ہوا تو کتنا پھوٹ پھوٹ کر سینہ چاک کے گالوں میں تھپڑ مار کے رو رہا تھا۔ تو انما الصبر عند صدمۃ الاولی، جب پہلا صدمہ لاحق ہو، جب پہلا صدمہ دماغ کو مارے اس وقت صبر کرنا ہی اصل صبر ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا موقع صبر کا دعوت و تبلیغ کے میدان میں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں صبر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس چیز کی دعوت ہم دیتے ہیں وہ شرک و بدعات کے خلاف ہوتی ہے۔ ہماری دعوتی کام شروع ہوتی ہے شرک و بدعات کے خلاف۔ ہم ہمیشہ شرک کے خلاف بولتے ہیں، ہم ہمیشہ بدعات کے خلاف رہتے ہیں، تو اس دعوت میں جہاں ہم شرک اور بدعات کے خلاف ہیں تو وہاں پر تکلیفیں تو جھیلنی ہوں گی۔ ہماری ذات اللہ کے رسول اور پچھلے جتنے پیغمبر گزر چکے ان کے سامنے ہماری ذات تو دھول کے برابر بھی نہیں۔ جب انہوں نے تکلیف جھیلی تھی تو ہم اور آپ کون؟ اسی لیے دعوتی میدان میں صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ کس طرح سے لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، کہتا ہے لقمان حکیم اپنے بیٹے سے یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے ہمیشہ نماز قائم کرنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا، یہ بہت اہم عبادت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہمیشہ بھلائی کا حکم دینا، ہمیشہ برائی سے روکنا لوگوں کو۔
جب تم یہ کام کرو گے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، کیونکہ لوگوں کا ذہن تو الٹا ہوتا ہے، برائی زیادہ پسند ہوتی ہے، اچھائی کم پسند ہوتی ہے. اسی لیے دعوتی کام جب تم کرو گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو گے، تو یاد رکھو لوگ تکلیف دیں گے، لوگ ماریں گے، بہت ساری خراب خراب باتیں تمہیں کہیں گے، گالیاں دیں گے، تانے دیں گے لوگ تمہیں. واصبر علی ما اصابک، تو جو تمہیں تکلیف لاحق ہو، جو تمہیں پریشانی دی جائے، اس پر صبر کرنا، اس پر ہمیشہ صبر کرنا. اس سے معلوم چلتا ہے کہ کامیاب داعی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے راہ میں دعوت تو دیتا ہے، لیکن دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر صبر ہو. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ دعوتی کام میں تو اتر جاتے ہیں. چونکہ جامعہ دارالسلام جہاں سے میں نے علم حاصل کیا ہے، وہاں ایک شعبہ ہے تعارف الاسلام کے نام پہ. جو لوگ دین کے اندر نئے نئے داخل ہوتے ہیں، ان کو وہاں رکھا جاتا ہے اور دین کے تعلق سے چند باتیں سکھائی جاتی ہے، توحید کے تعلق سے چند باتیں سکھائی جاتی ہے. تو ملک بھر سے بڑے بڑے داعی جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مدرسے میں آتے ہیں اور بچوں کو، طلباء کو نصیحت کرتے ہیں. بڑی اچھی بات کہی تھی ایک مرتبہ جب شیخ عبدالعظیم مدنی ہمارے استاد اس تعلق سے خطاب کر رہے تھے. بڑی اچھی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ لوگ دعوتی کام میں تو جوش میں اتر جاتے ہیں، سوچتے ہیں آج 10 کو دعوت دیں گے اور 10 مسلمان ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعوت میں اللہ تعالیٰ اتنی تاثیر پہلے ہی دن سے دے دے کہ ہم دعوت دینا شروع ہو جائے اور لوگ کھٹاکھٹ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. یہ ہرگز نہیں ہوتا. دعوتی کام پہ صبر کرنا بہت ضروری ہے. لوگ دعوت میں تو اتر جاتے ہیں، دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے والا بات ہی نہیں مان رہا، دعوتی کام کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ میری بات نہیں مانتے، میں اس کام کو چھوڑ دوں گا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پر صرف واضح انداز میں پہنچانا ہے، ہم پر صرف یہی ذمہ داری ہے کہ حجت قائم کی جائے، اور اس کے بعد ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس وقت چاہے اس وقت ہدایت دے. اسی لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دعوتی کام میں اترا جائے اور لوگ کھٹاکھٹ ہمارے ہاتھوں مسلمان ہوتے جائیں. ہم دعوت دیں، صبر کریں اس میدان میں. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا وہ دین کی راہ پر چلے گا، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا وہ اپنی حال پر باقی رہے گا. ہم کو ہمارے دعوت کا صلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ضرور دے گا، چاہے ہمارے دعوتی کام سے، چاہے ہمارے اس مخلصانہ دعوتی کام سے کوئی مسلمان ہو، کوئی بدعتی، کوئی مشرک دین کی راہ پر، توحید کی راہ پر آئے چاہے نہ آئے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا بدلہ ضرور دے گا. تو پتہ یہ چلا کہ دعوتی کام میں صبر کرنا بہت ضروری ہے. ایک کامیاب داعی وہ ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے، جس کے دل میں صبر کا جذبہ ہو. کامیاب داعی وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھوں میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے. کامیاب داعی وہ نہیں ہوتا. کامیاب داعی اصل میں وہ ہوتا ہے جس کے دل میں صبر ہو. اس راستے پر چلنے پہ جتنی تکلیفیں پہنچی ہیں، اس راستے پہ چلنے سے جتنے کانٹے چبھے ہیں، اس پر صبر کرنے والا ہی کامیاب داعی ہوتا ہے. یہ بڑا موقع ہے صبر کا. دعوتی میدان میں گھسنا، دعوت و تبلیغ کرنا، یہ بڑا موقع ہے صبر کا. اس کے بعد ایک اہم موقع صبر کے تعلق سے جو نوجوانوں سے تعلق رکھتا ہے، جو نوجوانوں کے لیے ضروری ہے. اسی لیے خاص طور پر اس پوائنٹ میں نوجوان اصل میں مخاطب ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ إِنَّهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبت مزین کر دی گئی۔ شہوت کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ ان شہوات کی محبت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے بیان کی وہ یہ تھا کہ من النساء، کہ عورت کی محبت ہر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بسا دی، خاص طور پر نوجوانوں کے دل میں۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ایسے تو اللہ کے نبی نے کئی پیشن گوئیاں کی ہیں، کئی چیزوں کے تعلق سے پیشن گوئی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایک اہم پیشن گوئی، ایک اہم بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ کی قسم مردوں پر اس سے بڑا فتنہ میں اپنے بعد نہیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ وہ کون سا فتنہ تھا؟ من النساء، عورتوں کا فتنہ۔ اور اصل مخاطب اس سے وہ جماعت ہے جو ابھی جوانی کی عمر میں ہے، کیونکہ اصل میں شہوت کی محبت اور شہوت سب سے زیادہ کب پھوٹتی ہے؟ جوانی کے عمر میں۔ اسی لیے چاہیے کہ اس چیز پر صبر کیا جائے، اس کا بہتر بدلہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں حور العین کے بدلے دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کے لیے بھی نوجوانوں کی جماعت سے فرما دیا تھا، یا معشر الشباب، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، اگر تم باع کی استطاعت رکھتے ہو، خرچے اٹھانے کی استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کر لو۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ تمام کے اندر اس چیز کی استطاعت نہیں ہوتی، ایک عمر میں پہنچنے کے بعد، ایک عمر ختم ہونے کے بعد اس چیز کی استطاعت ہمارے اندر آتی ہے۔ تو اس معاملے میں جب استطاعت نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ پھر تم روزے رکھو، نفل روزے رکھو۔ نفل روزوں سے کیا ہوگا؟ اس چیز پر صبر کرنے کی طاقت ہمیں ملے گی، اس چیز پر صبر کرنے کی طاقت نوجوانوں کو ملے گی، کیونکہ اس سے بڑا فتنہ اکبر نوجوانوں کی جماعت کے لیے، رجال کے لیے، عورت سے بڑا فتنہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے مردوں سے بڑا فتنہ نہیں ہے۔ عام طور پر اللہ رب العالمین نے الرجال قوامون علی النساء فرما دیا کہ مرد حضرات کیسے ہوتے ہیں؟ جو عورتوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح کر دی، اضر علی الرجال من النساء، لیکن سب سے زیادہ کدھر پھسلتے ہیں؟ تو عورتوں کے معاملے میں ہی پھسل جاتے ہیں۔ اسی لیے اس موقع پر صبر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی جماعت سے کہیں فتنہ نہ پھوٹ پڑے اور ہم زنا کی طرف کہیں مائل اور راغب نہ ہو جائیں۔ اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے نوجوان بھائیوں کو، اپنی نوجوان بہنوں کو اس بات کی بار بار تلقین دلائی جائے کہ وہ صبر کرے۔ اس معاملے میں ایک وقت تک صبر کرنا ہوگا، اس کے بعد اللہ رب العالمین خود بخود بہتر سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں تو اس کا اجر بہت بہتر ہے ہی۔ تو یہ ایک بڑا موقع ہے نوجوانوں کے لیے، معاشرہ شباب کے لیے۔ اس کے بعد دور حاضر میں ایک آخری پوائنٹ بول کر اپنی بات میں ختم کروں گا۔ دور حاضر میں جو سب سے بڑا موقع ہے صبر کا، دور حاضر میں غور طلب بات ہے یہ کہ کب صبر کیا جائے اس دور میں؟ جب ظلم بہت زیادہ ہو،
جب ظلم سر چڑھ رہا ہو تو اس وقت صبر کرنا ضروری ہے. اور ہم آج جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال پوری دنیا میں کیا ہے. کس طرح سے مسلمان فلسطین ہو کہ ہندوستان ہو کہ لبنان ہو کہ برما ہو، کہاں مسلمان نہیں مار کھا رہے ہیں، کہاں مسلمان بے گھر نہیں کیے جا رہے ہیں. کشمیر کی حالت وہی ہے، برما کی حالت وہی ہے، فلسطین اور غزہ کی حالت دن بدن بگڑتے جا رہی ہے، مسلمان مار کھاتے جا رہے ہیں. یہ ظالم ایک ایک سیڑھی اوپر ظلم کی چڑھتے جا رہا ہے. تو اس موقع پر صبر کرنا بہت ضروری ہے. اگر اس موقع پر مسلمانوں کی جماعت صبر نہ کرے، چاہے وہ ذاتی صبر ہو، اقوامی صبر ہو، معاشرتی صبر ہو، کوئی بھی صبر ہو، اگر اس موقع پر صبر نہ کیا جائے تو یاد رکھے حالات بد سے بدتر ہوتی جائے گی، حالات بد سے بدتر ہوتی جائے گی، اور یہاں تک کہ اس علاقے میں مسلمان مٹا دیے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل پر کس قدر ظلم ڈھاتا تھا فرعون. فرعون سے بڑا ظالم بادشاہ تاریخ نے آج تک نہیں دیکھا کہ کس طرح سے ماؤں کے سامنے ان کے نومولود بچے کو فرعون 2 ٹکڑے کر دیا کرتا تھا تلوار سے. کس طرح سے ماؤں سے ان کے بچے چھین لیے جاتے تھے. نسل درہم برہم کرنے میں فرعون کا بڑا ہاتھ تھا. نہیں چاہتا تھا کہ بنو اسرائیل کی نسل آگے بڑھے. ایک پیشن گوئی کی وجہ سے، ایک نجومی کے پیشن گوئی کی وجہ سے فرعون کس طرح سے ظلم بنی اسرائیل پر ڈھاتا تھا. ہم جانتے ہیں کہ فرعون کا ظلم آج تک کے زمانے میں سب سے بڑا ظلم تھا. بنی اسرائیل کے اولاد کو تو قتل کرتا ہی تھا، اس کے باوجود یہ قبطی قوم جو فرعون کی قوم تھی، وہ بنو اسرائیل کی جماعت کو غلام بنا کر رکھتی تھی، نچلے درجے کے کام کرواتی تھی. نہ ڈھنگ سے کھانا، نہ ڈھنگ سے پینا، نہ ڈھنگ سے اجرت، کچھ نہیں دیا کرتی تھی، صرف کام کروایا کرتی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فرعون بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کو ایک نصیحت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والے کو؟ کہتے ہیں استعینوا باللہ واصبروا. 2 چیزیں فرماتے ہیں کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نبی تھے، رسول تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین کے جانب سے کئی حکمتیں بھی جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ رب العالمین کے 2 بڑے قانون ہیں کہ جب ظلم سر چڑھ رہا ہو، پانی سر کے اوپر سے پار ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کے 2 قانون کام آتے ہیں. پہلا قانون تو یہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور خود بذاتی ہی ظلم، اس کی مدت طویل نہیں ہوتی، اس کی مدت بہت زیادہ نہیں ہوتی. چند سال ظلم چلے گا، چند مہینے چلیں گے، چند دن چلے گا، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس ظلم کو اٹھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ظلم کو اس قوم سے اٹھا لیتا ہے، اس قوم کو نجات دے دیتا ہے. تو اللہ کا یہ ایک بڑا قانون ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کی مدت طویل نہیں ہوتی، اس کی مدت لمبی نہیں ہوتی. دوسرا بڑا قانون یہ تھا اللہ رب العالمین کا جو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ مظلومین جن پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کی آہ جب نکلتی تھی دل سے، جب بد دعا کرتے تھے تو مظلومین کی بد دعا سیدھا عرش الہی کو کھٹکھٹاتی تھی، سیدھا عرش الہی کو جا کر ٹکراتی تھی مظلومین کی بد دعا. اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو صبر کرنے کو کہا تو خود موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کی قوم نے صبر کیا.
جہاں امید کی ایک کرن بھی نظر نہیں آ رہی تھی، وہیں اللہ رب العالمین نے اسی فرعون کو جو انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتا تھا، کہتا تھا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، تو اس چیز کا دعویٰ کرتا تھا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کو بنو اسرائیل کے سامنے ہی غرق کر دیا بحر کلثوم میں. کس طرح سے وہی بنی اسرائیل کی قوم جس پر فرعون اتنے ظلم ڈھاتا تھا، اسی کے سامنے اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کر دیا. آخری وقت میں فرعون چیختا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان تو تب لانا تھا جب تم ظلم کر رہے تھے، ایمان تو تب لانا تھا جب تمہاری زندگی پوری شباب پر دوڑ رہی تھی. اب کیا ایمان لاتے ہو؟ اب تو موت کا وقت ہے. فرعون دیکھ رہا ہے کہ سامنے موت ہے، ملک الموت کا فرشتہ کھڑا ہے، اب روح قبض ہونے والی ہے. اس وقت ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اب کا ایمان کوئی فائدے والا ایمان نہیں ہے. بنو اسرائیل کی قوم نے صبر کیا. ایک تو ان کی ظلم کی جو مدت تھی وہ طویل نہ چلی، اور فرعون کو اللہ رب العالمین نے اسی بنی اسرائیل کے سامنے غرق کر دیا. اور دوسرا یہ کہ بنو اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام جب بددعا کرتے تھے، جو دل سے آہ نکلتی تھی وہ سیدھا عرش الہی کو ٹکراتی تھی، اور اسی کے سبب اللہ رب العالمین نے فرعون کو ڈبا دیا اور بنو اسرائیل کو نجات دیا. تو ظلم کے موقع پر صبر کرنا بہت ضروری ہے. ظلم کے موقع پر صبر اگر نہ کیا جائے تو حالات سدھریں گے نہیں، بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اسی لیے شکوہ شکایت اپنے زبان پر لانا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ فلاں سعودی یہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ ملک والا یہ نہیں کر رہا ہے، یہ فلاں ہندوستان والے ایسے کر رہے ہیں، ویسے ہو رہا ہے، یہ شکوہ شکایت کی زبان آپ کے منہ پہ نہیں آنی چاہیے، بلکہ اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے. کون سا ممالک کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں اور آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے گھر کے احوال صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہے، اور ہم چلتے ہیں دوسرے ممالک کی طرف انگلی اٹھانے کہ فلاں ملک ویسا ہے مدد نہیں کر رہا، فلاں ملک ویسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے. نہیں، پہلے اپنے گھر کے احوال کو سدھاریے، پہلے اپنے گھر کے حالات کو سدھاریے، پہلے خود صبر کرنا سیکھیے، اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین کیجیے، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کیجیے. تو فوراً دیکھیے اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے اور کس طرح سے ظالم نیست و نابود ہوتا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لیا جائے. جوش میں شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں لائی جائے بلکہ ہوش سے کام لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بشارت ہے صبر کرنے والوں کو کہ اللہ تعالیٰ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وبشر الصابرین، بشارت ہے صبر کرنے والوں کو. کس لحاظ سے؟ دنیا میں بھی اس کا پھل اللہ تعالیٰ بہتر دیتا ہے. مان لیجئے کہ دنیا میں اللہ نے اس کا پھل نہیں دیا تو آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے. یہ ایسی عبادت ہے صبر کہ اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ کسی اور عبادت میں اتنا ثواب اللہ نے نہیں رکھا جتنا اللہ رب العالمین نے صبر کرنے پر رکھا ہے. انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں صابرین میں سے شمار کرے، اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو خطاؤں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود کرے اور مظلوموں کی مدد کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام